آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ قدیم یونانی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ کہانی چالاکی، تکبر اور اس کے انجام پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، ہم سیسیفس کی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر سیسیفس دھوکہ اور ابدی سزا کے عنوان سے جو نوٹس ہیں ان کی روشنی میں۔ ہاں، تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کہانی سنا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سیسیفس کی چالاکیوں کے پیچھے کیا تھا، اس نے دیوتاؤں کو کیوں ناراض کیا، اور پھر وہ مشہور سزا، اس کا کیا مطلب ہے۔ صحیح، اور یہ بھی کہ اس قدیم داستان سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر انسانی فطرت کے بارے میں۔ تو مرکزی کردار سیسیفس کورنتھ کا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ذہین تھا، لیکن ساتھ ہی بہت مکار اور خود پسند بھی۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی عقل سے دیوتاؤں کو بھی ہرا سکتا ہے۔ اس کے چاندی جیسے بالوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ وہ اپنی چالاکی پر بڑا فخر کرتا تھا۔ اچھا، اور یہیں سے وہ یونانی تصور ہوبرس یعنی تکبر کہانی میں آتا ہے۔ یہ یونانی اساطیر کا ایک مرکزی خیال ہے۔ ہوبرس یعنی صرف خود اعتمادی میں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ غرور ہے جب انسان خود کو تقدیر سے یا دیوتاؤں سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ اکثر تباہی لاتا ہے۔ بالکل، سیسیفس کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کا تکبر صرف ذاتی نہیں تھا، وہ تو جیسے کائنات کے نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اس نے آخر کیا کیا تھا کہ دیوتا، خاص طور پر زیوس، اتنا ناراض ہو گیا؟ اچھا، سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے زیوس کا ایک اہم راز فاش کر دیا تھا۔ اوہ، کیسا راز؟ وہ زیوس ایک دریا دیوتا کی بیٹی کے اغوا میں ملوث تھا، اور سیسیفس نے یہ بات اس دریا دیوتا کو بتا دی۔ زیوس یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ اچھا، اور دیکھیں، یونانی عقائد میں زیوس صرف دیوتاؤں کا بادشاہ نہیں تھا، وہ آسمان، انصاف، نظم و ضبط، ان سب کی علامت تھا۔ یعنی اس کے راز کو فاش کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ہاں، یہ صرف چگلی نہیں تھی، یہ تو زیوس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے جیسا تھا، نظام کائنات میں خلل ڈالنے کے برابر۔ تو اس گستاخی پر زیوس نے ہم موت کے دیوتا تھیناٹوس کو بھیجا۔ جی ہاں، تھیناٹوس کو بھیجا کہ سیسیفس کو سزا دے، یعنی اسے انڈر ورلڈ لے جائے۔ لیکن یہاں سیسیفس نے اپنی پہلی چال چلی۔ بالکل، وہ کسی نہ کسی طرح، شاید باتوں میں لگا کر یا کوئی اور ترکیب استعمال کر کے تھیناٹوس کو قابو کر لیتا ہے اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کیا اس نے موت کو ہی قید کر لیا؟ ہاں، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تو اس کی بے باکی کی انتہا ہے۔ یہی تو، یہ اس کی ذہانت سے زیادہ اس کی حد سے گزر جانے والی فطرت دکھاتا ہے۔ موت، جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اسے ایک انسان نے قید کر لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس دوران زمین پر کوئی مر ہی نہیں رہا تھا، ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ یہ سیسیفس کی شخصیت تھی، وہ نتیجوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آخرکار دیوتاؤں نے مداخلت کی، تھیناٹوس کو آزاد کرایا گیا، اور سیسیفس کی روح کو انڈر ورلڈ یعنی مردوں کی دنیا لے جایا گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے مرنے سے پہلے ہی اپنی دوسری چال تیار کر رکھی تھی۔ جی ہاں، اس نے اپنی بیوی میروپے کو ہدایت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری کوئی آخری رسومات ادا نہ کرنا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ آخری رسومات تو بہت اہم ہوتی تھی نا؟ بہت زیادہ۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، یہ ایک مذہبی فریضہ تھا۔ اس سے روح کا انڈر ورلڈ میں سفر آسان ہوتا تھا۔ مناسب رسومات کے بغیر روح بھٹکتی رہتی تھی۔ تو سیسیفس نے اس اہم چیز کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا؟ بالکل، وہ جب انڈر ورلڈ پہنچا تو وہاں کے حکمران ہیڈیز اور پرسیفنی، ان سے جا کر شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ میری بیوی نے دیکھیں کیسی بے حسی دکھائی، میری آخری رسومات تک ادا نہیں کی، مجھے واپس جانے دیں تاکہ میں اسے سزا دوں اور اپنی رسومات کا بندوبست کرواؤں۔ واہ، یہ تو کمال کی مکاری ہے۔ ہاں، اس نے نظام کی کمزوری کو پہچانا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوتا بھی رسومات کا احترام کرتے ہیں۔ تو کیا اسے اجازت مل گئی؟ مل گئی، اس وعدے پر کہ کام ہوتے ہی فوراً واپس آ جائے گا۔ لیکن وہ واپس نہیں آیا ہوگا، ہے نا؟ کیسے آتا؟ زمین پر پہنچ کر وہ تو پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، وعدہ بھول گیا۔ کتنے عرصے تک؟ کہا جاتا ہے کئی سال مزید زندہ رہا، اور شاید دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میں نے موت کو 2 بار ہرایا۔
متن میں اس کی سوچ کا انداز بھی بیان ہوا ہے؟ ہاں، کچھ اس طرح کہ میں نے موت کو 2 بار شکست دی، مجھ سے زیادہ چالاک کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا تکبر تھا؟ یہ تو وعدہ خلافی بھی ہوئی اور مقدس چیزوں کی بے حرمتی بھی۔ بالکل، اس نے صرف دیوتاؤں کو نہیں، انڈر ورلڈ کے قوانین اور وہاں کے حکمرانوں کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ یہ خطرناک کھیل تھا۔ اور اس کھیل کی قیمت اسے چکانی پڑی۔ ہاں، جب بالآخر ہرمینس دیوتاؤں کا پیغام رساں اسے دوبارہ پکڑ کر انڈر ورلڈ لے گیا تو زیوس کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ تو سزا کیا طے ہوئی؟ سزا ایسی تھی جو نہ صرف شدید ہو بلکہ ہمیشہ رہے اور اس کی فطرت کی عکاس بھی ہو۔ یونانی انڈر ورلڈ کی سزائیں اکثر ایسی ہی ہوتی تھی نا، مطلب تمثیلی۔ بالکل، وہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہوتی بلکہ مجرم کے گناہ یا شخصیت کو دہراتی ہیں، جیسے ٹینٹلس کی بھوک پیاس۔ تو سسیفس کے لیے کیا سزا تھی؟ وہ مشہور سزا، اسے ایک بہت بڑا بھاری پتھر ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھانے کا کام ملا۔ وہ پتھر والی کہانی۔ جی، ذرائع اس کی مشقت کو بیان کرتے ہیں، پسینے میں شرابور، پٹھے کھنچے ہوئے، ہاتھ زخمی، سانس پھولی ہوئی، وہ پوری طاقت سے پتھر کو دھکیلتا، اوپر کی طرف؟ ہاں، انچ بائی انچ اوپر لے جاتا، لیکن جیسے ہی وہ چوٹی کے بالکل قریب پہنچتا، پتھر نیچے لڑک جاتا۔ بالکل پراسرار طور پر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پوری قوت سے واپس نیچے وادی میں جا گرتا۔ اور پھر اسے دوبارہ شروع کرنا پڑتا، ہمیشہ کے لیے؟ دن رات، صدیوں تک وہی چکر۔ یہ سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والی بے مقصد محنت۔ صرف جسمانی تھکن نہیں، یہ نفسیاتی عذاب تھا، امید کا پیدا ہونا اور پھر فوراً ٹوٹ جانا۔ ہر روز وہی چڑھائی، وہی وزن اور وہی ناکامی۔ یہ روح کی شکست تھی۔ متن میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہیڈیز، انڈر ورلڈ کا دیوتا، کبھی کبھار اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مسکراتا؟ شاید تنزن؟ ہاں، شاید کہتا ہو، دیکھو سسیفس، تمہاری ساری چالاکی تمہیں کہاں لے آئی۔ یہ سزا کا نفسیاتی پہلو واقعی ہولناک ہے۔ یہی تو، یہ اس کی پچھلی زندگی کا بالکل الٹ تھا۔ وہ جو ہر مشکل کا حل نکالتا تھا، اب ایک لاحاصل کام میں پھنس گیا۔ اس کی ذہانت، جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب بیکار ہو گئی۔ مکمل طور پر وہ اپنی ساری توانائی ایک ایسے کام میں لگا رہا تھا جس کا نتیجہ صفر تھا۔ یہ اس کے تکبر، اس کی دھوکہ دہی کی ابدی قیمت تھی۔ ستم ظریفی ہے کہ اس کی طاقت ہی اس کی سزا بن گئی۔ بالکل، یہ لامتناہی بے مقصد مشقت اس کی زندگی کی ہر چالاکی کا ایک تاریخ عکس ہے۔ لیکن کہانی میں ایک اور موڑ بھی آتا ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وقت کے ساتھ، صدیوں بعد، سسیفس میں کچھ تبدیلی آئی۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو، اپنی سزا کو قبول کرنے لگا۔ قبول کرنے لگا؟ مطلب ہار مان لی؟ شاید ہار ماننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کی اپنی فطرت، اس کی چالاکی، اس کا غرور ہی اسے یہاں تک لائے ہیں۔ وہ پتھر دھکیلتا رہا، لیکن شاید وہ بغاوت ختم ہو گئی۔ متن میں لکھا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اس قبولیت کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ مکمل مایوسی ہے، یا شاید اس نے اس جدوجہد میں ہی کوئی معنی تلاش کر لیا؟ یا شاید یہ تسلیم کرنا کہ کچھ چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا جھکاؤ تو اسی طرف ہے کہ یہ اس کے اعمال کے نتائج کو تسلیم کرنا تھا، کائناتی انصاف کا اعتراف۔ وہ خاموشی شاید غصے اور انکار کے ختم ہونے کی علامت تھی۔ اور یہ کہانی صرف انڈر ورلڈ تک محدود نہیں رہی، یہ تو بہت پھیلی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ قدیم یونان میں، پھر پوری مغربی دنیا میں یہ ایک طاقتور تمثیل بن گئی۔ کس چیز کی تمثیل؟ دھوکہ دہی، تکبر اور تقدیر یا دیوتاؤں کی نافرمانی کے خلاف ایک سبق آموز کہانی۔ ماں نے بچوں کو سنائی، فلسفیوں نے اس پر بحث کی، یہ ایک وارننگ بن گئی کہ انسانی ذہانت کی بھی حد ہوتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ مجموعی پیغام کیا ہے؟ پیغام بہت واضح ہے، اور ذرائع اسے آخر میں بتاتے بھی ہیں۔ دھوکہ دہی اور حد سے بڑا ہوا غرور آخرکار بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور ابدی سزا یا ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی سچائی، عاجزی اور اپنی حدود کو پہچاننے کی اہمیت۔ بالکل، یہ کہانی بتاتی ہے کہ ذہانت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا نظام کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال ہو تو انجام برا ہو سکتا ہے۔ یہ توازن کی کہانی ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت کو سمیٹیں،
सिसिफस, चालाक मगर मुतकब्बिर बादशाह। उसने देवताओं और मौत को धोखा दिया, ज़्यूस का राज फाश किया, थिनाटोस को कैद किया, अंडरवर्ल्ड से भागा। हाँ, बार बार अपनी हदें पार की। लेकिन इसी तकब्बुर और धोखे की वजह से उसे वो अबदी सजा मिली, वो पत्थर वाली मशक्कत जो उसकी चालाकियों की बेमानवियत को जाहिर करती है। बिल्कुल दुरुस्त। कहानी का मरकजी पैगाम यही है कि अमाल के नताइज होते हैं, खासकर जब उनमें तकब्बुर और खयानत शामिल हो। जहानत जिम्मेदारी मांगती है। ये सब समझने के बाद भी एक सवाल जहन में आ रहा है। पूछिए। जैसा आपने कहा और ज़राए में भी है कि उसने आखिरकार अपनी किस्मत कबूल कर ली, वो अजीब सी खामोशी, तो क्या इस लामुतनाही जिद्दोजहद को सिर्फ सजा ही समझा जाए? आप क्या सोच रही हैं? मेरा मतलब है, क्या इस अमल में, पत्थर को बार बार ऊपर धकेलने में, ये जानते हुए भी कि वो गिरेगा, क्या उसमें महज अजियत के अलावा भी कुछ हो सकता है? जैसे कि? जैसे किसी किस्म की मुज़ाहमत, अपनी तकदीर का सामना करने का एक अजीब तरीका, या शायद जैसा कि बाद में कुछ फलसफियों ने कहा, क्या इस बेमानी मशक्कत में ही कोई गहरा मतलब छुपा हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या इस बेमानगी को कबूल करके इस पर काबू पाया जा सकता है? क्या जिद्दोजहद खुद ही एक मकसद बन सकती है? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये वो सवाल है जो ये कदीम कहानी आज भी हमारे लिए छोड़ जाती है, इंसानी हालत की पेचीदगियों पर सोचने की दावत देती है।